کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں یہاں پر حدیث نمبر 25 ہے، کچھ طویل ہے اس حدیث میں، ایک صفحہ نمبر 769 میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اخی، اے میرے بھائی، ابشر، تجھے میں بشارت دیتا ہوں، فإن حیاتک و موتک معی، اے میرے بھائی، اے میرے سر کے تاج، اے میری جان، اے امیر المؤمنین علیہ السلام، تیری زندگی بھی میرے ساتھ ہے اور تیری موت بھی میرے ساتھ، وانت اخی، تو ہی میرا بھائی، تو ہی میرا بھائی، وانت وسیع، اور تو میرا وسیع ہے، وانت وزیری، اور تو میرا مشکل کشا ہے، تو میرا قوت بازو ہے، تو احمد مختار کا آبرو ہے، تو احمد مختار کے سر کا تاج ہے، وانت وارثی، اور تو میرا وارث ہے۔ تو میرا وارث ہے۔ وأنت تقاتل على سنتي، تو میرے طرح جنگ کرے گا، تو میری طرح دین خدا کے لیے، قرآن کے لیے، توحید کے لیے، امامت و ولایت کے لیے جہاد کرے گا۔ وانت منی، تو میرا ہے، بمنزلت ہارون بن موسیٰ، اسی مرتبے سے جو ہارون علیہ السلام موسیٰ سے تھا۔ وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ، اے میرے بھائی، ہارون کو دیکھنا، ہارون کے ساتھ کیا ہوا۔ لَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہارون کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا، اذ استضعفه أهله وتظاهروا عليه وكادوا أن يقتلوه، جب بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کو کمزور جانا، ان کو کمزور سمجھا، وتظاہروا علیہ، اور سب ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، آپس میں معاہدہ کیا کہ دشمنی کرنا ہے تو ہارون علیہ السلام، وکادوا ان یقتلوہ، اور بہت ہی کم رہ گیا تھا، قریب تھا کہ وہ ہارون کو قتل کر دیتے۔ فاصبر لظلم قریش ایاک، اے میرے بھائی، میرے بعد میری قوم، آپ کی قوم قریش آپ پہ بڑا ظلم کرے گا، ان کے ظلم کے مقابلے میں صبر کرنا۔ وتظاہرہم علیک، اور قریش آپ کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے، آپ کے دوست آپ کی دشمنی میں اور آپ کی مخالفت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، تو ان کے قریش کے اتحادیوں کے مقابلے میں صبر کرنا۔ فإنها ضغائن في صدور قوم، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قوم کے دلوں میں بہت سارے کینے ہیں تیرے لیے، اس قوم کے سینوں میں بہت ساری دشمنیاں ہیں تیرے لیے۔ احقاد بدر احقاد بدر وترات احد، جنگ بدر کے کینے، جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی، اس کے کینے، اور احد میں جو ان کے نوجوان مارے گئے تھے، ان کے سردار مارے گئے تھے، ان کے ہیروز کو آپ نے جہنم واصل کیا تھا، ان کا خون ابھی تک اس کی دشمنی کے سینوں میں ہے۔ وَإِنَّ مُوسَىٰ أَمَرَ هَارُونَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ فِي قَوْمِهِ إِذْ ضَلُّوا فَوَجَدَ أَعْوَانًا أَن يُجَاهِدَهُمْ بِهِمْ، موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میں جب جاؤں تو اگر تیرے اعوان و انصار ہوں تو میرے اصحاب کے خلاف جہاد کرنا، ان کا سر قلم کر دینا، ان کا کمر توڑ دینا۔ اور ہارون علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا وَإِن لَمْ يَجِدْ أَعْوَانًا أَن يَكُفَّ يَدَهُ وَيُحْقِنَ دَمَهُ وَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، اور اگر اعوان و انصار نہ ملے
تو اپنا ہاتھ جہاد سے روک دینا اور اپنی جان بچا لینا، اور بنی اسرائیل میں افتراق نہ پیدا کر۔ فافعل انت كذلك، اے میرے بھائی، اے میرے جان، اے میرے وارث، تم بھی یہی کرنا۔ ان وجدت علیہم اعوانا فجاہدہم، اگر تجھے اعوان و انصار ملے تو ان کے خلاف جہاد کر۔ وَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاكْفُفْ يَدَكَ وَاحْفَظْ دَمَكَ، اگر تجھے ساتھی نہ ملے، کوئی ساتھ نہ دے، تو اکیلا رہے، تو تنہا رہے، تو اپنا ہاتھ تلوار کی طرف نہ بڑھانا، اپنا ہاتھ روک دینا اور اپنی جان، اپنا خون بچا لینا۔ فَإِنَّكَ إِن نَابَذْتَهُمْ قَتَلُوكَ، اگر تو ان کے خلاف جہاد کرے تو وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ وَإِن تَبَعُوكَ وَأَطَاعُوكَ فَاحْمِلْهُمْ عَلَى الْحَقِّ، لیکن اگر وہ تیری اتباع کریں اور تیری طاعت کریں تو ان کو حق پر چلا دینا، حق کے راستے پر ان کو ہدایت کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِن لَمْ تَكُفَّ يَدَكَ وَتَحْقِنْ دَمَكَ إِذْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكَ أَن يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور یہ بات جان لینا میرے بھائی، اگر تجھے ساتھی نہ ملے، اعوان و انصار نہ ملے، اور اس کے باوجود تو جہاد کر لے اور اپنا ہاتھ اپنی تلوار کی طرف بڑھا دے اور اپنا خون بہا دے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ سب لوگ مرتد ہو جائیں گے اور دوبارہ کعبہ بت خانہ بنے گا اور سب لوگ دوبارہ بت پرست بن جائیں گے۔ اگر تو شہید ہو جائے تو سب لوگ فوراً بت پرست بن جائیں گے۔ والجحودی بأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب لوگ انکار کریں گے، جہد کریں گے کہ میں بھی کوئی پیغمبر تھا۔ فاستظہر الحجت علیہم ودعوہم، بس اپنی حجت ان کے لیے ظاہر کرنا، ان کو دعوت حق دینا، ان کو دعوت دینا اپنی امامت کی طرف۔ لیہلک الناصبون لک، تاکہ جو لوگ تیری دشمنی کرتے ہیں وہ جہنمی بن جائیں۔ والباغون علیک، اور جو تیرے خلاف بغاوت کریں وہ جہنمی بن جائیں، اللہ کی حجت سے، تیرے نور بین سے وہ جہنم کے مستحق بن جائیں۔ وَيَسْلُمَ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ، اور باقی عامہ و خاصہ آپ کی بات کو مان لیں۔ فَإِذَا وَجَدْتَ يَوْمًا أَعْوَانًا عَلَى إِقَامَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَاتِلْ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنزِيلِهِ، اگر ایک دن تجھے اعوان و انصار مل جائے کہ تو کتاب کا اقامہ کر لے اور سنت کا اقامہ کر لے تو جہاد کر لینا تعویل قرآن پر۔ وہ لوگ جو قرآن کے ظاہر کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کے معانی اور مفاہیم کے منکر ہیں، جس طرح میں نے جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف جو قرآن ہی کے منکر تھے۔ فإنما يهلك من الأمة من نصب نفسه لك أو لأحد من أوصيائك بالعداوة، میرے امت میں سے وہی جہنمی بن جائیں گے، وہی جہنمی بن جائیں گے جو تیری دشمن ہوں گے یا تیرے اوصیاء میں سے ایک وسیع کے دشمن ہوں گے۔ وعاد وجحد ودان بخلاف ما انتم علیہ، وہی لوگ میرے امت سے جہنمی بن جائیں گے جو دشمنی کریں گے، انکار کریں گے اور وہ راستہ اختیار کریں گے، شریعت کا وہ راستہ اختیار کریں گے جس پر تم نہیں ہو۔